بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ریکارڈنگ اپلوڈ کر دی گئی ہے، اس میں ساری صورت مکمل موجود ہے. ہم شروع کرتے ہیں اگلی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. سورت عبس. اس کا ایک شان نزول ہے، اور شان نزول آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ شان نزول کسے کہتے ہیں. قرآن پاک میں بعض آیات ایسی ہیں جن کے نازل ہونے کی کچھ وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ یا آپ کے صحابہ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، اس پر رہنمائی کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل ہو جاتی، نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو جاتی اور نبی علیہ السلام اس سے سمجھ جاتے اور آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جاتی. بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کا شان نزول موجود ہے، اور بعض ایسی بھی ہے جن کا شان نزول نہیں ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا شان نزول ہے. تو ہمیں آیات کا کیا معلوم ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ یعنی شان نزول. یہ صورت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے. صورت عبس کا بھی شان نزول ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک نبیدہ صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابن ام مکتوم ہے. بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا اور والد کا نام قیس تھا. یہ مہاجرین اولین میں سے تھے. مشہور قول کے مطابق نبی علیہ السلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے یہ آ گئے تھے. ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرکین کے سرداروں میں سے بعض لوگ موجود تھے. نبی علیہ السلام ان سے باتیں کر رہے تھے اور اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے. اسی اثناء میں حضرت ابن ام مکتوم حاضر خدمت ہو گئے. چونکہ وہ نابینا تھے اور اس لیے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کا بھی پتہ نہیں چلا. بار بار عرض کرتے رہے کہ مجھے بھی کچھ سکھا دیجئے، مجھے بھی کچھ سکھا دیجئے. آپ کو اس وقت ان کا آ جانا اچھا نہ لگا، کیونکہ وہ گفتگو کے درمیان بیچ میں آ گئے تھے، جس سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ان کا جواب دیں تو حاضرین سے جو بات ہو رہی ہے وہ کٹ جاتی. آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف سے اعراض فرمایا اور سرداران قریش میں سے جس سے بات ہو رہی تھی اس کی طرف متوجہ رہے. آپ کے خیال مبارک میں یہ بات تھی کہ یہ تو اپنا ہی آدمی ہے، کبھی بھی میرے پاس آ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، لیکن ان قریش کے سرداروں میں سے کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو سارے قریش پر اس کا اثر پڑے گا اور اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اس وقت ابن ام مکتوم پر توجہ اگر نبی علیہ السلام دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس نے اپنے ساتھی پر توجہ دی اور ہم جو کہ غلام ہیں اور ہماری طرف توجہ نہ دی. تو جس وقت عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوئے، اس وقت آپ کی خدمت میں جو لوگ حاضر تھے اس میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف جیسے لوگ تھے جو سردار قریش کے سردار تھے. بہرحال نبی علیہ السلام کو اس وقت ابن ام مکتوم کا آنا اور بات کرنا ناگوار ہوا، اور اس کا اثر چہرہ انور پر بھی ظاہر ہوا. اس پر اللہ جل شانہ نے عتاب فرمایا اور سورہ عبس نازل فرمائی. اور کیا فرمایا؟ عبس و تولا، آپ نے تیوری چڑھائی اور رو گردانی کی. ان جاءہ الاعمی، جب آیا آپ کے پاس ایک نابینا صحابی. وما یدریکا، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سور جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکرا، او یذکر یا وہ نصیحت قبول کرتا، فتنفعہ الذکرا، اور نصیحت قبول کرنا اسے فائدہ دیتا. یعنی یہ 4 آیات اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل فرمائی. یعنی وہ نابینا جو آیا ہے وہ پہلے سے مومن تھا، اس نے آپ سے دینی باتیں معلوم کرنا چاہی، آپ اسے کچھ بتاتے سمجھاتے تو وہ اپنی حالت کو سنوار لیتا اور نصیحت حاصل کر لیتا اور اسے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا.
آپ کو اس کے سنورنے اور سدھرنے اور نصیحت سے نفع حاصل کرنے کی امید رکھنی چاہیے. لعل شاید کے، یہ جو لفظ ہے نا شاید کے. آگے فرمایا اما من استغنا، بہرحال وہ لوگ من استغنا جو بے پرواہی کرتے ہیں، فانت لہ تصدی، آپ ان کے در پر ہیں، آپ ان کو سکھا رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام پر آیات نازل ہوئی اور آپ کو ایک طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ملی کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں. وما علیکا اللہ یزکا، وما علیکا، آپ پر کوئی الزام نہیں ہوگا، اللہ یزکا، اگر یہ مشرکین کے سردار صبرے نہیں اور نصیحت حاصل نہ کرے. یہ ابھی عبداللہ بن ام مکتوم کے حق میں اور سرداران قریش کے لیے یعنی ان کے خلاف اللہ رب العزت کی آیات نازل ہو رہی ہے. ساتھ آگے فرمایا اما من جاءک یسعی، وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا ہے، وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا ہے، وہو یخشا، وہو اور وہ یخشا ڈرتا بھی ہے، یعنی عبداللہ بن ام مکتوم. فانت آپ عنہ اس سے تلہا بے توجہی برتتے ہیں، آپ اس سے بے توجہ برتتے ہیں. کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہ کیجیے، بے شک یہ قرآن نصیحت کی چیز ہے. یہاں سے علیحدہ بات شروع ہوگی، لیکن یہاں تک اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا بہت اعلیٰ انداز میں دفاع کیا اور آقا علیہ السلام کو یہ بات اس بات میں رہنمائی فرمائی عبداللہ بن ام مکتوم کو توجہ دو، انہیں وقت دے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا مقصد نیک تھا، مشرکین کے اسلام قبول کرنے کی امید پر ان سے باتیں کرتے رہے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی طرف توجہ نہ دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تاکہ اصحاب صفہ کے دل نہ ٹوٹیں. اصحاب صفہ آپ سمجھتے ہیں اسلام کا پہلا مدرسہ، تو آپ نے یہ انداز کیا اور یہ معلوم ہو جائے کہ فقیر مومن غنی کافر سے بہتر ہے. فقیر مومن ہو لیکن فقیر ہو، گرچہ فقیر ہے اور مومن ہے، اور دوسری طرف کافر ہے اور مالدار ہے، تو اس سے یہ فقیر مومن بہتر ہے اور مومن کا خیال کرنا بہتر ہے اگرچہ وہ فقیر ہی ہو. مزید فرمائے یہ ایسا ہی ہے جیسے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور سورہ کہف میں ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جب یہ آپ علیہ السلام پر آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا خاص اکرام فرماتے تھے، اور جب ان کو آتا دیکھتے تو فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبتنی فیہ ربی، خوش آمدید اس شخص کے لیے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا. اور ان سے بار بار دریافت فرماتے تھے کیا تمہاری کوئی حاجت ہے. بلکہ یہ کتاب ہے الاستیعاب اور الاصابہ، اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے غزوات میں 13 مرتبہ خلیفہ بنایا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو. یعنی جب آپ جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو امامت اور امارت ان کے سپرد کر کے جاتے، حالانکہ نابینا ہے، لیکن چونکہ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ دفاع کیا، ان کا اتنا ڈیفینس کیا کہ اس کے بعد آقا علیہ السلام ان کا خود بہت اکرام فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آگے آیت ہے آیت نمبر 11 کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہ کیجیے بے شک یہ قرآن نصیحت ہے. آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے کہ جو شخص آپ کے پاس دینی باتیں معلوم کرنے آئے اس کی طرف سے بے توجہی کرے، کیونکہ قرآن ایک نصیحت کی چیز ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، جو قرآن اور اس کی نصیحت قبول نہ کرے اس کا وبال اسی پر ہے، آپ پر کوئی ضرر نہیں ہے. اس کے بعد قرآن مجید کے اوصاف بیان فرمائے اللہ نے. کیا ہے اوصاف، کیا قرآن پاک کی شان ہے. فمن شاء ذکرہ، قرآن نصیحت کی چیز ہے. فمن، پس جو شاء چاہے، ذکرہ اس کی نصیحت کو قبول کرے. فی صحف مکرمہ، وہ ایسے صحیفوں میں ہے، مکرمہ جو مکرم ہے. قرآن ایسے صحیفوں میں ہے، ایسی جگہ لکھا پڑا ہے جو مکرم ہے. مرفوعۃ مطہرہ، اور قرآن ایسی جگہ ہے، ایسے صحیفوں پر ہے جو بلند ہے، مطہرہ مقدس ہیں. بِأَیدی سفرہ، قرآن ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے. کرام بررہ، کرام جو مکرم ہے، بررہ نیک ہیں. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ قرآن پاک کے متعلق فرمایا کہ قرآن ایک نصیحت کی چیز ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے. جو قرآن اس کی نصیحت قبول نہ کرے اس کا وبال اسی پر ہے، آپ پر کوئی ضرر نہیں ہے.
اس کے بعد قرآن کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ ایسے صحیفوں میں ہیں جو اللہ کے یہاں مکرم ہیں اور بلند اور مقدس ہیں، کیونکہ شیاطین وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ صحیفے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو باعزت ہیں اور نیک ہیں۔ فرشتے چونکہ لوح محفوظ سے قرآن مجید کو نقل کرتے ہیں، اس لیے فرشتوں کے لیے کیا فرمایا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ تو ابھی بھی قرآن ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کرام بررہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ہے، یعنی کہ قرآن ابھی بھی صرف پاک لوگ ہی اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص واضح بات ہے، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے، اپنی چاہت بھی رکھتے ہیں وہ نہیں چھو سکتے، تو یہ پاکوں کے لیے ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وہ ارشادات سنیں۔ فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر خدا کی مار کہ وہ کتنا ہی ناشکرا ہے۔ قتل الانسان، ہلاک کر دیا گیا انسان، ما اکفرہ، انسان کتنا ہی ناشکرا ہے، یعنی وہ اس لائق ہے کہ ذلیل ہو اور اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ کتنا بڑا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، کتنی نعمتوں سے نوازا، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ بھی معلوم ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا، لیکن وہ نافرمانی پر تلا ہوا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، فرمایا من نطفہ، نطفہ سے اس کو پیدا فرمایا، خلقہ، سو اسے بنایا، فقدرہ، ایک اندازے سے، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا دنیا میں آنے کا راستہ آسان فرما دیا، ثم اماتہ، پھر اماتہ، اسے موت دی، فاقبرہ، اس کے بعد اسے قبر میں چھپا دیا، ثم اذا شاء، پھر جب اللہ چاہے گا، انشرہ، اسے اٹھائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں کچھ بیان فرمایا، قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے کتنا ہی ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے اس کی اوقات یعنی یوں سمجھ انسان کو بتایا کہ جو حقیر اور ذلیل مادہ ہے انسان کی پیدائش اس سے ہے۔ اگر اپنی اصل کو ہم دیکھیں تو شرم سے آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، اور خالق کائنات جل مجد اللہ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہوں، جس نے ذلیل پانی سے ایسی اچھی جیتی جاتی گوشت اور ہڈی اور بال اور کھال والی مورتی بنا دی۔ تو یہ اللہ نے اللہ کی شان ہے نا، اللہ نے ہمیں ایک عزت اس انداز سے دی، ٹھیک ہے، کہ اس نے ایک انسان تخلیق بنا دیا ایک ناپاک قطرے سے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اس کے اعضاء کو ایک خاص انداز سے بنایا اور ترتیب دیا، کما فی صورت القیامہ ثم کان علقہ فخلقہ سوا۔ تو یہاں اللہ رب العزت انسان کو بتا رہے ہیں کہ اس کے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیا۔ ماں کے رحم میں نطفہ سے خون کے لوتھڑے سے شکل و صورت بنتی ہے، پھر اس میں جان ڈالی جاتی ہے۔ یہ جاندار بچہ جس کا اچھا خاصا جسمانی وجود ہوتا ہے، ایک تنگ راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اس نے اندر مادر رحم میں تخلیق فرمائی اس کی، اور اسی نے باہر آنے کا راستہ بنایا، اور باوجود تنگ راستہ ہونے کے بچے کے باہر آنے میں آسانی ہے۔ ان آیت میں یہ واضح ہے۔ پھر اس کو موت دی، اس کے بعد اسے قبر میں چھپا دیا، پھر اسے موت دی، اسے قبر میں چھپا دیا۔ مرنا اور جینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور موت کے بعد تو بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے انسان، جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندے یعنی جب انسان مرتا ہے تو اسے دوسرے بندے قبر میں اتارتے ہیں، کیونکہ عموماً بنی آدم مردوں کو دفن ہی کرتے ہیں، اس لیے لفظ اکبرہ فرمایا کہ انسان کے دفن کیے جانے میں اس کا اکرام ہے۔ اگر میدان میں پڑا رہے اور جانور کھاتے رہیں اور ادھر ادھر ہڈیاں پڑی رہیں، اس کے بجائے اس کی نعش کو زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ زمین اسے سنبھال لیتی ہے، یہ ظاہری کرام ہے۔ اس کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق مرنے والے کے ایمان اور کفر اور اچھے برے اعمال کے ساتھ۔ بعض قومیں اپنے مردوں کو جلا دیتی ہیں، بعض گدوں کو کھلا دیتی ہیں، لیکن جو لوگ دین سماوی کے مدعی ہیں وہ اپنے مردوں کو دفن ہی کرتے ہیں۔ جو لوگ دفن نہیں کرتے وہ بالآخر راکھ بن کر یا جانور کی غذا بن کر زمین ہی کے حوالے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جانور بھی مر کے مٹی ہی میں جاتے ہیں۔ اور سورہ مرسلات میں بھی فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والا نہیں بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، جب اللہ چاہے گا اسے اٹھائے گا، یعنی دنیا میں جینا اور مر جانا اسی پر بس نہیں ہے، اس کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور دنیا والی زندگی کے اعمال کا حساب دینا۔ انسان نے ہرگز شکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، کلا لما یقض ما امر، خبردار اس کو جو حکم ہے اسے وہ بجا نہیں لایا، جو اسے حکم دیا گیا تھا اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا انسان اس حکم پر پورا نہیں اترا۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے یہ جو حکم ہے اس سے مراد عہد الست ہے۔ الست بربکم، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب سے پوچھا تھا، آپ سے، میرے سے، ہم سب سے، ہم نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رب ماننے کا اقرار کیا ہم نے، پھر دنیا میں آئے تو خلاف ورزی کی، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں کے ذریعے جو ہدایت آئی اور احکام نازل ہوئے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ عام طور پر انسانوں کا مزاج اور رواج اور چال چلن اسی طرح ہے نا، اللہ نے جو احکام بھیجے اس پر عمل نہیں کرتے۔ خبردار یہاں مراد یہی ہے، کلا ہرگز نہیں، لما یکتی نہیں پورا کیا اس کام کو، ما امرہ جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ اب اللہ فرما رہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے انسان دیکھے، إِلَى طَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے خوب اچھی طرح سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو عجب طریقے پر پھاڑ دیا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ پھاڑ دیا زمین کو، شقا پھاڑنا، فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے اگایا، فیہا اس میں، حبا غلہ، وعنبا انگور، وقضبا ترکاریاں، وزیتونا زیتون، ونخلا کھجورے، وحدائق باغ غلبہ گنجان، وفاکہتا میوے، وابا چارہ، متاعا لکم یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کی بھی ہیں، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی بھی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی کچھ انسانوں پر نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں پر کیا کیا نعمتیں فرمائی۔ یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے ترجمے میں پڑھی، پیچھے تو یہ فرمایا نا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے معاملات کی طرف، انسان کو دیکھنا چاہیے اپنی ان نعمتوں کی طرف جو اللہ نے اس پر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کا حکم دیا ہے، انسان اپنے کھانے کی چیزوں میں غور کرے۔ یہ چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، ان میں غلے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، انگور بھی ہیں، زیتون بھی ہیں، کھجورے بھی ہیں، سبزیاں ترکاریاں بھی ہیں، نیز فواکہ بھی ہیں جنہیں بطور تفکو کے انسان کھاتا ہے، پھل گھاس پھوس بھی ہیں جو جانوروں کا چارہ ہے، مطلب پھل وغیرہ تو انسان کھاتا ہے، گھاس پھوس وغیرہ جو جانوروں کا چارہ بن جاتے ہیں۔ جن درختوں پر پھل آتے ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ اکا دکا کوئی درخت کہیں سے نکلا ہے، بلکہ ان کے باغ ہیں جن میں بڑے بڑے درخت ہیں، ان میں خوب کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ لفظ حدائق کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، حدائقہ کے مطلب ہوتا ہے جس باغ کی چار دیواری بنا دی گئی ہو وہ حدیقہ ہوتا ہے، اور جس کی چار دیواری نہ ہو وہ باغ تو ہے، حدیقہ نہیں۔ اور عنبہ کے لفظ استعمال ہوا، یعنی ان کے درخت بڑے بڑے ہیں، ان میں تن آور ہونا، پھیلنا، شاخوں کا گنجان ہونا، یہ ساری چیزیں شامل ہے۔ کھیتیاں ہوں یا باغ، ان کا ظاہری سبب اللہ نے یہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پانی برسایا، وہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے جو بیج گٹلی کے ابھرنے کا سبب بنتا ہے، پودے نکلتے ہیں۔ اسی کو کیا فرمایا، انا صببنا الماء صبا، ہم نے خوب اچھی طرح پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو عجیب طریقے پہ پھاڑ دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں مجھے اور آپ کو گنوائی ہیں، ترکاریاں، زیتون، بڑے بڑے گنجان باغ، میوے، چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اوپر جن چیزوں کا بیان ہوگا انہیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمات ہیں، اس کے ذریعے انسان جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ ان چیزوں میں غور کرے اور ان کے اور اپنے خالق کی طرف رجوع کرے۔ ٹھیک ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے ہم ان باتوں پہ غور کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمانے کے بعد کیا کہا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی خوب زوردار آواز والی، یوم یفر المرء، یوم جس دن یفر بھاگے گا، المرء آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، وامہ اپنی ماں سے، وابیہ اپنے باپ سے، وصاحبتہ اپنی بیوی سے، وبنیہ اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم اس دن ہر انسان کی، یومئذ اس دن، شأن ایسی حالت ہوگی، یغنی جو اسے کسی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گی، وجوہ یومئذ مسفرہ اس دن بہت سارے چہرے، وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنس مکھ ہوں گے، مستبشرہ خوش ہوں گے، ووجوہ اور بہت سارے چہرے، یومئذ اس دن، علیہا غبرہ ان پر کدورت چھائی ہوگی، ترہقھا قترہ
तरहकुहा छाई हुई होगी उन चेहरों पर कतरा जुल्मत तारीकी अंधेरा। उलाइका ये वो लोग हैं हुमुल कफरतुल फजरा कफरा जिन्होंने कुफर किया फजरा गुनाह किए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा उसकी तरफ ध्यान फरमाया, हमारा दिलवाया कि क़यामत इन आयात में रोज़े क़यामत के बाद मनाजिर को बयान फरमाया। साख़्ख़ा सख्त आवाज़ से बोलने वाली चीज़ को कहते हैं, और बाज़ हज़रात ने फरमाया ऐसी सख्त आवाज़ को कहते हैं जो कानों को बहरा कर दे। इससे मुराद दूसरी दफ़ा जो सूर फूंका जाएगा ये है, जब ये सख्त आवाज़ आएगी तो इंसान अपनी मुसीबत में ऐसा मुब्तला होगा उसे किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं होगी। जो ख़ास अपने लोग थे इनसे भी भागेगा। हर शख्स का अपना हाल जो है वो जुदा होगा। ईमान और आमाल साले की वजह से नेक बंदों के चेहरे रोशन होंगे, इनकी सूरतों से बशाशत खुशी जाहिर हो रही होगी, और जिन नालायकों ने दुनिया में खुदा को फरामोश किया ईमान और आमाल सालेहा के नूर से अलहदा रहे और कुफ्र और फजूर की स्याही में घुसे रहे, क़यामत के दिन इनके चेहरों पर स्याही चढ़ी हुई होगी। जिल्लत और रुसवाई के साथ हाजिर महशर होंगे, अपने आमाल बद की वजह से उदास हो रहे होंगे और खौफ ज़दा होकर ये सोचते होंगे कि यहाँ हमसे बुरा बर्ताव होने वाला है और आफत आने वाली है जो कमर तोड़ देने वाली है। उस दिन बास चेहरे सफेद होंगे, बास चेहरे स्याह होंगे। जिनके चेहरे सफेद होंगे इनसे कहा जाएगा क्या तुम लोग काफिर हो गए थे अपने ईमान, जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा क्या तुम लोग काफिर हो गए थे अपनी ईमान लाने के बाद, सो सजा चखो बसबब अपनी कुफर के। और जिनके चेहरे सफेद होंगे अल्लाह की रहमत में होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। और अल्लाह की रहमत से क्या मुराद है? जन्नत। उस दिन इंसान भागेगा अपने करीबी रिश्तों से, अपने भाई से, अपनी बीवी से, अपने बेटों से, अपनी माँ से। हर बंदे की अपनी हालत होगी, वो अपनी हालत में लगा होगा। चेहरे बाज़ाहिका होंगे, हंसमुख होंगे, मुस्तबशिरा खुशी छलक रही होगी। जिन्होंने दुनिया में अपनी जिंदगी तकलीफों में गुजारी, उस दिन वो कोशिश ये सोचेंगे कि आज के दिन अल्लाह का वादा पूरा होगा और इंशाल्लाह हम जन्नत में दाखिल होंगे। और जिन्होंने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी वो उस दिन ये सोचेंगे कि आज के दिन हमारे लिए सारे दिनों में सख्त है।